اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ بڑی جامع شخصیت ہے، اور شاید کہ جتنی کتابیں اور جتنے آرٹیکلز اور جتنے مضامین اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، شاید و باید ہی کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کے اوپر اتنا لکھا گیا ہو۔ یعنی اس کی تعداد جو ہے اس وقت ہزاروں سے متجاوز ہے، شاید کو 20,000 کے آس پاس جو ہے مضامین اور یہ کتابیں اور پی ایچ ڈیز اور ایم فل کے مقالے۔ اردو زبان کے لیے کہہ رہے ہیں یا کسی بھی زبان؟ یہ اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، مختلف زبانوں کے اندر ہے۔ جیسے تقریباً کوئی 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت پہ ہو چکی ہے، اور اس میں عربی کے اندر بھی ہے، اس میں انگلش کے اندر بھی ہے، اور اس میں اردو میں بھی ہے۔ تو اب یہ کسی کی شخصیت کو جانچنے کی آج کے زمانے میں ایک صورت ہے، اور ویسے بھی ایک صورت ہے کہ کسی کی ذات کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے تو اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ذات میں اتنی وسعت نہیں ہے تو آپ اسے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر جس کی زندگی کے اندر ایک یا دو پہلو ہوں گے تو آپ اسی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہوں گے تو اتنے سارے پہلوؤں کے اوپر کلام کیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر جو علماء نے کلام کیا ہے، جو آپ کے اوپر آپ کی شان میں اور آپ کی زندگی کی مختلف جہات کے اوپر کلام کیا ہے، اس کے اگر تنوع، اس کی جو ہے ورائٹی کو دیکھیں تو اب آپ جو عنوان بھی بولتے جائیں اس کے اوپر ہی اعلیٰ حضرت پر کسی نہ کسی کی کتاب موجود ہوگی۔ یعنی اعلیٰ حضرت اور تفسیر کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور حدیث کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فقہ کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کے اصولوں کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور تصوف کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور سائنسی علوم کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور جدید علوم کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور علم الحید کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور علم الریاضی کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور شاعری کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور نظم و نثر کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور عربی زبان و ادب کو لے لیں۔ تو یہ جتنے میں نے عنوانات بیان کیے ہیں یہ بڑے اجمالی طور پر میں نے عرض کی ہے، ورنہ شاید اس طرح کے عنوانوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم کی تعداد ہے، جن علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی اور جن کے اندر آپ کا بڑا درک تھا اور آپ کی بڑی گہری نظر تھی، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اب 100 سے زیادہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علوم آتے تھے، تو کسی علم پر صرف ایک ہی جہت سے بات نہیں کی جاتی، کسی علم کے اوپر بہت سارے انداز سے بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت اور اگر حدیث کو لے لیں تو اب حدیث کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور اصول حدیث ایک جدا پہلو بنے گا، اعلیٰ حضرت اور حدیث ایک جدا پہلو بنے گا، اعلیٰ حضرت اور تخریج احادیث ایک جدا بنے گا، اعلیٰ حضرت اور حفظ احادیث ایک جدا ٹاپک بنے گا، اعلیٰ حضرت اور استدلال بالحدیث ایک اور پہلو بن جائے گا۔ تو گویا ایک علم کے اوپر ہی متعدد انداز میں کلام ہو سکتا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کا تصوف آپ لے لیں تو اعلیٰ حضرت اور اقسام تصوف کہ تصوف کی مختلف اقسام ہے، تصوف اعتقادی ہے، عملی ہے، علمی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت اور صوفیہ کرام، اعلیٰ حضرت اور مجاذیب یعنی جو مجذوب حضرات تھے ان کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق، اعلیٰ حضرت اور کرامات، اعلیٰ حضرت اور آپ کی پیری مریدی، اعلیٰ حضرت اور اوراد و وظائف، اعلیٰ حضرت اور تزکیہ باطن اور تقوی کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت اور تصوف کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی حدود کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں ان کا بیان ہے۔ اسی طرح بیعت و خلافت کے مسائل آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے ان کے اوپر پورے رسائل تصریف فرمائے۔ پھر تصوف کے اندر سب سے اہم موضوع تزکیہ، تقوی، نفس کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر جتنا جامع کلام فرمایا ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر بکھرا ہوا موتیوں کی صورت میں موجود ہے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جامعیت جو ہے وہ اگر ایک علم پر صرف 2 جہت سے کلام کریں، ایک آپ کا خود اس علم میں ماہر ہونا اور دوسرا اس علم کے اوپر کام کرنا کہ ایک آدمی کسی علم میں ماہر ہے لیکن اس نے اس پر لکھا کچھ نہیں، تو ایک اس کی ذاتی مہارت ہے اور ایک اس نے جو دوسروں کو افادہ کیا، تو یہ اس کی 2 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب اگر 104 علوم ہیں اور ہر علم کے اوپر 2 اعتبار سے کلام ہو تو 208 اعتبار سے تو اعلیٰ حضرت پر یوں کلام ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہر موضوع پر وہ کلام کرے گا جسے خود وہ علم آتا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے شاعری کے الف بے بھی پتہ نہیں ہے تو میں کسی کی شاعری پہ کلام کر سکوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں شاعری کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو تفسیر کا کچھ بھی علم نہیں ہے تو وہ کسی کی تفسیر پر کلام نہیں کر سکتا۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 104 علوم پر کلام کرنے کے لیے کم از کم 104 فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہے کہ تفسیر والا تفسیر پہ کلام کرے، حدیث والا حدیث پہ کلام کرے، فقہ والا فقہ پہ کلام کرے، شاعری والا شاعری پہ کلام کرے، اور اسی لیے کلام ہوا بھی اسی انداز میں ہے۔
کہ فقہا نے فقہ پہ کلام کیا ہے، اہل تفسیر نے تفسیر پہ کلام کیا، حدیث میں مہارت رکھنے والوں نے حدیث پر کلام کیا ہے، شاعری کے جن کو سدبود ہے انہوں نے شاعری کے اوپر کلام کیا ہے، اور ان سب کے باوجود کہ جتنا انہوں نے کلام کیا ہے اس کے باوجود وہ تقریباً آخر میں سب یہی کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو گہرائی ہے حقیقتاً اس تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ اس کے اعتبار سے اسے بیان کر دیتا ہے۔